السلام عليك يا رحمة للعالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي ينزل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وَبِبَرَكَةِ مُحَمَّدٍ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحب سيدنا مولانا محمد البارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. اہل اسلام و بزرگوں میں آپ کے سامنے رب العالمین کی ہدایت کا قرآن مجید فرقان حمید سے دعائیں تلاوت کی. جمادی اول کا پہلا جمعہ مبارک ہے. صاحب کا جمعہ ربیع الثانی کا آخری جمعہ تھا. درس قرآن کا موضوع تھا اللہ کی پکڑ سے ڈرو. آج کی جمعہ مبارک کے موقع پر قرآن کا حدیث کی روشنی میں جمادی اول کا پہلا جمعہ رحمت الہی کی وسعت، اللہ کی رحمت کی وسیع ہے، اس پر بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ اس نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دی، جمعہ مبارک نصیب کیا. رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور برائیاں گناہ کو وہ معاف کرتا ہے، غلطیاں کوتاہیوں کو وہ معاف کرتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کو تم دنیا میں کرتے ہو. دوسرے کا اشارہ ہے رب الغنی برحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے پرواہ ہے اور رحمت والی ہے. سورۃ فاتحہ کی آیتوں میں الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے. اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں تو انسان کے لیے، انسانیت کے لیے رحیم کا لفظ 57 مرتبہ آیا ہے، اور مومن پر رحمت کے لیے رحیم کا لفظ 114 مرتبہ ہے، 57 مرتبہ ڈبل آیا ہے. مومن پر اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ رحم کرنے والا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے جو 100 حصے ہیں اور ان سے ایک حصہ دنیا میں تقسیم کیا ہے. آج والدین اولاد سے محبت کرتے ہیں ایک حصے کے صدقے، دوست دوست سے محبت کرتا ہے، رشتہ دار رشتہ دار سے محبت کرتا ہے. جتنے دنیا میں لوگ محبت کرتے ہیں اور اب ایک حصہ تقسیم ہوا ہے. دنیا کے لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں. اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے، دوست سے محبت کرتا ہے، اور اب کا ایک حصہ تقسیم ہوا ہے. یہ دنیا میں محبت کا اظہار کرتے ہیں. 99 حصہ رحمت کل قیامت کے دن تقسیم ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح والدہ جتنی والدہ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ خدا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. اب اندازہ لگانے کہ والدین کی محبت اولاد کے ساتھ کتنی ہے، اور اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی مخلوق سے محبت کرتی ہے. بنی اسرائیل اللہ کا عابد تھا، عبادت کرنے والا تھا.
کئی سو سال وہ پہاڑوں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا تھا. اوپر پہاڑ سے نیچے وہ جگہ بنائی دنیا سے کٹ کر اللہ کی عبادت کر رہا تھا. کیونکہ ان کی شریعت میں رہبانیت ہے. رہبانیت کا مطلب ہے دنیا سے کٹ کر, دنیا سے علیحدہ ہو کر اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کو یاد کرنا. اور ایک دن اس نے دعا کی, یا اللہ یہ تو نے جو پہاڑ بنے ہیں کہ پہاڑوں سے تیری مخلوق کو تنگی ہوتی ہے, راستہ تیری مخلوق کو سیدھا راستہ نہیں ملتا. پہاڑوں پر چڑھتے ہیں, پھر پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں, پھر آگے جاتے ہیں. یہ پہاڑ بے فائدہ بنایا, مخلوق کو تنگی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کے پاس وحی بھیجی, کیا میں نبی فلاں جگہ فلاں بندے کے پاس جا تو میرا پیغام اس کو دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پہلے تیرا نام عبادت گزاروں میں تھا, تو اللہ کا نیک بندہ تھا, اللہ کے صالح بندوں میں تیرا شمار تھا. یہ جو تو نے بات کی, اللہ کی کاریگری پر تو نے اعتراض کیا ہے, اللہ کے تخلیق کو تو نے بے سود کہا ہے, اس کے بعد اب تیرا شمار اللہ کے نافرمانوں میں ہو گیا ہے. اب تیرا شمار اللہ کے بدکاروں میں تمہیں ہو گیا, اللہ کے صالح بندوں میں تیرا شمار نہیں ہے. اللہ کا نبی اللہ کا پیغام لے کر اس بندے کے پاس پہنچا, جو ہی اس نے پیغام دیا, اللہ تبارک تعالیٰ نے اب تیرا نام اپنے فرما بردار سے نکال کر اپنے نافرمانوں میں لکھ دیا ہے. یہ اس نے بات سنی اور سجدے میں گر دیا, اللہ کا شکر ادا کیا. وہ اللہ کا نبی حیران ہوا جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا, کہا کہ میں نے تیرے پاس جو پیغام لے کر آیا ہوں, تیرا پیغام تو صحیح تھا, اللہ نے تیرا شمار نافرمان لکھ دیا, تو نے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ دیا, شکر ادا کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس اللہ کی عبادت گزار بندے نے کہا میں نے یہ شکر ادا کیا کہ اللہ کے کلام کے نیچے میرا نام تو آیا, اللہ نے اپنی کلام سے میرا نام تو دکھا. میں اس وجہ شکر ادا کیا کہ اللہ کے کلام میں میرا نام تو ہے, اور میرا پیغام بھی اس اللہ تبارک تعالیٰ کو دینا جس نے مجھے پیغام دیا تھا. اللہ کو میرا پیغام یہ دینا کہ میں نے جو بات کہی تھی یہ تیری مخلوق سے محبت تھی. میں تیری مخلوق کو تنگ ہوتا نہیں دیکھتا تھا, تیری مخلوق تنگ ہو کر اس راستے سے گزرتی تھی. میں تیری مخلوق سے محبت کی, تیری مخلوق سے پیار کیا, کیونکہ تو اس مخلوق کا خالق ہے. میں نے تو اس وجہ سے بات کی تھی تیری مخلوق کی محبت کی وجہ سے, تاکہ تیری مخلوق پر تکلیف نہ ہو. مجھے تیری مخلوق کی تکلیف پسند نہ تھی. جب اس نے پیغام اللہ کے نبی کو دیا, ابھی اللہ کے نبی وہیں کھڑا تھا, رب کائنات نے جبرائیل کو بدلہ وحی بھیجا, کیا جبرائیل فوراً اسی جگہ جا میرے نبی کو کہے کہ میرے بندے کو کہہ دے تو نے میری مخلوق سے محبت کی ہے, تو نے میری مخلوق کے تکلیف کو گوارا نہیں کیا, میری مخلوق کی محبت کی وجہ سے اب تیرا نام اللہ کے فرما برداروں میں ہو گیا, نافرمانوں سے میں نے مٹا دیا. یہ تھی اللہ کی رحمت, یہ تھی اللہ کا فضل و کرم. اللہ جب بخشنے پہ آئے, اب رحمت کرنے پہ آئے, تو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے, کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کا خاندان ہے. جس طرح ہمیں اپنے خاندان اپنے کنبے سے محبت ہے, اسی طرح رب کائنات کو بھی اپنی مخلوق سے محبت ہے. چاہے وہ رب کافر کو بھی رزق دیتا ہے, مسلمان کو بھی دیتا ہے, غیر مسلم کو بھی دیتا ہے, بیماری شفا مسلمان کو بھی دیتا ہے, غیر مسلم کو بھی دیتا ہے. اور رب جو ہے وہ ہر کسی کا رب ہے جو جس کو رب کائنات نے پیدا کیا. تو رحمت الہی کی وسعت, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک ایسا ماجرا ہوگا, ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, حشر کے میدان میں آئے گا, اس کو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی, باقی سارا اس کا حساب کتاب ہو جائے گا. اگر اس کو ایک نیکی کہیں سے مل جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا, وہ جنت میں چلا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ کسی سے ایک نیکی لے کر آؤ, اولاد کے پاس جائے گا, رشتہ داروں کے پاس جائے گا. کوئی ہر کسی کو نفس نفسی کا عالم ہوگا, کوئی اس کو ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی, کوئی کہتے ہیں ہم کیسے نہیں, ہمیں تو اپنی پڑی, کیا پتا ہمارا کیا بنتا ہے. کوئی اس کو دیکھی دے یہاں تک کہ کسی دوست کے پاس سے گزرے گا, اس کے پاس سے ایک نیکی ہوگی, سارے گناہ ہیں.
اب وہ بندہ کہے گا کہ میرے پاس صرف ایک نیکی ہے، مجھے تو یہ پتہ ہے کہ میں نے دوزخ میں جانا ہے، ایک نیکی میرے پاس ہے، گناہ میرے زیادہ ہے، تو میرا کام تو بنتا نہیں، تیرا کام تو بن جائے گا، یہ تو ایک نیکی تو میری لے گا، اللہ کے پاس چلا جاتا ہے کہ تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس بندہ اس کو ایک نیکی دے گا، اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، حساب و کتاب دکھانا پڑے گا، ایک نیکی کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس بندے سے کہ یہ جو تم نے کام کیا، اس بندے پر تم نے مہربانی کی، اس بندے سے محبت کی، یہ کام تو مجھے کرنا چاہیے تھا، یہ کام تو نے کیا، لہذا تم نے اس کو نیکی دی، اس بندے سے محبت کی، اس مخلوق کی خیر خیر کی ہے، اس وقت محبت کی، اس محبت کی الزام میں نے تمہیں جنت میں جانے کا اجازت دی۔ اس کے گناہ زیادہ تھے، ایک بندے سے محبت کی، رب کائنات نے فرمایا یہ کام میرا تھا کہ میں اپنے بندے پر رحم کرتا، میں اس بندے کو اپنی رحمت سے اس کو بھیجتا، لیکن یہ کام تو نے کیا، تم نے اس کام میں تو بھی جنت میں جا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ نیکی کا ارادہ کر لے وہ نیکی نہ کرے، نیکی کا ارادہ کیا نیکی نہ کی، فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دیتے ہیں، نیکی کرے گا پھر اس کا ثواب 10 گنا 100 گنا لکھے گا، ایک نیکی لکھ دیا۔ اسی طرح اگر گناہ کا ارادہ کیا، رب کائنات فرماتا ہے فرشتے سے گناہ بھی لکھو نا، یہ اللہ کی رحمت ہے، جب تک یہ گناہ کرتا نہیں ہے، اگر گناہ کر بھی لے، بدی کر بھی لے، پھر بھی رب کائنات فرماتا فرشتے صبر کرو ابھی، اگر عشاء تک دیکھو شہری گزر کر کے توبہ منگا لے، 24 گھنٹے جو تمہاری ڈوبی ہے آخری وقت تک دیکھو گا یہ توبہ منگا لے، میں اس کو بخش دوں گا۔ اگر وہ توبہ کرے رب کائنات اس کو بخش دیتا ہے، فرشتے کو اس کا گناہ نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طرح رب کائنات نے فرمایا قل توبہ عن عبادی ویغفر السیئات، اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ عادت مبارک ہے، رب ذات خدا وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس پر رب کائنات نے 500 سال زندگی دی، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 500 سال اس نے اللہ کا ذکر کیا، اس کے ہاتھ سے زبان سے بدی نہ ہوئی، کوئی گناہ نہ ہوا، 500 سال جس نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کا ذکر کیا، قیامت کیا وہ بندے کو یہ امید ہوگی کہ میرے پاس نیکیاں ہے، میرے پاس نیکیاں میں نے 500 سال اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اپنی نیکی کی وجہ سے، اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں بھیجے گا۔ جب فیصلہ ہوگا کہ اے فرشتوں اس کو میرے فضل و کرم سے جنت میں بھیجو، فرشتے کہیں گے اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے فضل و کرم سے میری رحمت سے تجھے جنت میں بھیجا۔ اور عبادت گزار جس کو اپنی عبادت پر غور و تکبر تھا کہے گا یا اللہ میری عبادت مجھے میری عبادت کی وجہ سے بھیجا، پتھر پہ بیٹھا تھا اللہ کی عبادت کر رہا تھا، نہ کہ دنیا میں گیا 900 بھی گناہ ہوا، 500 سال اللہ کی عبادت کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا پھر ادھر آ، تیرا حساب ہوگا، تیرا حساب ہوگا، تیری 5 سال کی عبادت ایک طرف، تو پتھر پہ بیٹھا، پتھر کے نیچے کیڑا تھا، تو نے اس کیڑے کو رکاوٹ بنا رہا، تو اس کیڑے کو رکاوٹ بنتا رہا، پتھر بیٹھ رہا تھا، بہت کی وجہ سے کیڑا بہ نہیں گیا، نہ اس کو اللہ کو ادھر بن گیا، کیڑے کو مرنے کی وجہ پر اس کا جواب نہیں۔ پھر وہ آدمی روئے گا، کہے گا یا اللہ مجھے اپنے فضل و کرم سے جنت میں بھیج، میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں، 500 سال کی عبادت ہی میرے چھٹکارے کا ذریعہ نہیں بنتی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا اب اس کو میری رحمت و فضل سے ابھی میری بارگاہ میں رویا ہے کہ آنسو بہائے ہیں، میری رحمت و کرم سے اس کو جنت میں بھیج۔ اللہ کی جو رحمت ہے کوئی وسیع، رحمت کل شیء واسع، اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، اللہ کی رحمت غضب پر حاوی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زمانے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس سے کوئی سارے دن کو اس سے برائی ہے، اس نے آخر میں اپنے بیٹوں کو بلایا، وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں میری لاش کو جلا دینا، جو راکھ بنے آدھی راکھ ہوا میں اڑا دینا، آدھی راکھ گرہ میں پھینک دینا،
نہ میں ہوں گا اللہ مجھے کھڑا کرے گا، نہ مجھے حساب کتاب لے گا، کیونکہ میرے گناہ زیادہ ہیں۔ مجھے خدا سے شرم ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میں کیسے جواب دوں۔ آخری وقت دیر میں ڈر آ گیا خدا کا، میں بیٹوں کو سیر کر دی بنی اسرائیل کی دور، بنی اسرائیل کی حکومت، بنی اسرائیل کا واقعہ، اور دور میں کافی لوگ عمرے ہوتی تھے۔ تو بیٹ نے وصیت کے مطابق ایسے کیا، اس کی لاش کو جلا دیا، آدھی رات ہوا میں اڑا دی، آدھی رات گراں پھینک دی۔ اگر آپ ہوگی تو بندہ بنے گا تو اللہ کے بار میں کھڑا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ذات میں بہن اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ رب کے نام نے ہوا کو حکم دیا اس کی راہ کو اکٹھا کر دیا، پانی کو حکم دیا اس کی راہ کو ضائع نہ ہو، راہ پر پانی اکٹھا ہو گیا، انسانی شکل بنا کر رب کے نام نے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر دیا۔ رب کے نام سے فرمایا کر میں چاہوں بغیر ماں کے بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہوں، بغیر باپ کی پیدا کر سکتا ہوں، بغیر کسی بچے کو حکم دے کے پیدا کر سکتا ہوں، میں قادر ہوں۔ خدا نے اور اس سے کچھ سوال نہ کیا، یہ ایک سوال کہ کیا میرے بندے کو یہ جو کام کیا تھا آخر وقت یہ کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا یا اللہ تیرا خوف آ گیا تھا، تیرا ڈر آ گیا تھا کہ تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کو جواب میں کیسے صرف تیری ذات سے میں ڈر گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا جا تم سے میری ذات سے ڈرا، اسی ڈر کی وجہ سے میں تجھے بخش دیا۔ اللہ اور اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شخص کا انتقال ہوا، صحابہ کرام دیگر صحابہ کرام اس کا دفن میں شریک ہوئے۔ ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے اس قبر میں دفن کیا، قبر دفن کرنے قبر روشن تھی، منور تو ہر کس جگہ پہ کوئی نہ کوئی نیک عمل ہوگا، اس عمل کی وجہ سے اس کی قبر روشن ہے۔ ہر آدمی قبر دفن کر کے جنازہ پڑھ کے چلا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلیفہ تھے، نبی کے یار غار، نبیوں کے بعد افضل بشر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کے اس محلے پہ گئے، اس کو کوئی نیک عمل پوچھے تاکہ وہ نیک عمل ہم بھی کر دیں، قوم کو بتا دیں، مگر کسی وجہ سے کسی جگہ سے اچھی خبر نہ ملی، کچھ کی اچھی عمل کی رپورٹ نہ ملی۔ گھر میں دستک دی، وہاں سے بھی اچھی رپورٹ نہ ملی۔ گھر والوں کا یہ بندہ کرتا تھا اس نے فلاں برائی تھی، فلاں برائی تھی۔ سارا دن گزر گیا، شام کی نماز پڑھ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ جب سو گئے، رات کو قسمت جاگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ آپ نے فرمایا اے میری یار غار، اس بات پر کوئی حیران ہے، وہ شخص ہے، وہ سچ ہے کہ واقعی یہ گناہگار تھا، بدکار تھا، اہل علاقہ محلہ گھر والے اس کو برا سمجھتے تھے، مگر جب بھی اندھیرے کمرے میں جا کے سوتا تھا رات کے وقت ساری خدائی سو جاتی تھی، یہ وضو کرتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں روتا تھا، گریہ زاری کرتا تھا، توبہ کرتا تھا، آنسو بہاتا تھا۔ اس کی گریہ زاری نے، اس کے آنسو نے خدا کی غضب کو بجھا دیا ہے۔ خدا کی رحمت وسیع، ساری دنیا اس کو برا کہتی تھی، مگر اللہ کی رحمت جو ہے غضب پر حاوی ہے۔ رب کا غنی و رحمت، اللہ تبارک جو غنی بھی ہے، بے پرواہ بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ کو بے نیاز ذات ہے۔ تو نبی پاک نے صاحب کا فرمایا ہے جس وجہ سے آپ حیران ہو سکتے ہیں، مگر اس بندے کی نیکی یہ تھی کہ رات کی اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتا تھا، روتا تھا، آنسو بہاتا تھا۔ اس کے آنسو نے خدا کی غضب کو بجھا دیا، جس کی وجہ سے آج اس قبر کی روشنی کو خدا نے بندے کو بخش دیا ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ کی رحمت کی وسعت بہت زیادہ ہے، ہم اس کو احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی رحمت اس کی پکڑ اس کے عذاب سے زیادہ ہے۔ تو پھر اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گناہگار ایسا ہے، صحابہ کرام محنت میں بیٹھ کے ایک صحابی آیا، سوال کیا اللہ کے رسول ہم کتنی بار توبہ کریں؟ ایک بار، دو بار، 10 بار؟ ہم تو ہر وقت گناہ ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو گناہ کرتا کرتا تھک جائے گا، اللہ تبارک و تعالی معاف کرتا نہیں تھکے گا۔ جتنی بار اس سے گناہ ہو اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر۔ اللہ کی بارگاہ میں اچھا شخص بھی ہے جو گناہ کرتے توبہ کرے، خدا کرتے ہیں گناہ کرتے پھر بھی میری بارگاہ میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، مگر اللہ تم کو اس سے بھی زیادہ بخشے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمت لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے امید نہ وما علیہ الا البلاغ۔ سیدنا کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم